ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ایک ریڈی والا بھی بہتر ہے. میری کوالیفیکیشن ہے بیچلر. عثمان بزدار کی سٹی سے ہوں. عثمان بزدار کی کوئی کارکردگی نہیں. مریم نواز بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے عثمان بزدار کے نسبت سے. ڈیرہ غازی خان میں کینسر ہاسپٹل پورٹ کی افتتاح شہباز شریف صاحب کر کے گئے تھے کہ ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہوئی, صرف افتتاح ہی کر کے گئے تھے. ہمارے جو نوجوان یا کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری کے لیے موو آن کرتے ہیں تو ہمیں ملتان, لاہور, اسلام آباد ان ایئرپورٹ پر آنا پڑتا ہے. حالانکہ وہاں کی آبادی بھی ہے, وہاں کے ایم این ایز بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, وہاں ایئرپورٹ دیا جائے. اس ٹائم میرے ساتھ دو بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ سی ایم صاحبہ انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو رکشے اور بائک دی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنی اسٹڈی کرنے کے باوجود وہ رکشہ چلائے گا؟ نہیں, رکشہ تو نہیں بنتا تھا ان کا, بائک چلو ٹھیک ہے سمجھ لگتی ہے, رکشے والی تو بات رہ ہی نہیں گئی. اب اسٹوڈنٹ پڑھے یا رکشہ چلائے, غریب بندہ رکشہ چلا رہا ہے. آپ انہیں کوئی اور اسکیم دیں جس میں وہ بے روزگاری اس کی ختم ہو, روزگار آ جائے, کوئی جابس وغیرہ کا بندوبست کریں, کوئی ہاؤسز, سافٹ ویئر ہاؤسز نکالیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پڑھ لکھ کر رکشہ چلانا ہے تو پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ. بالکل. اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ کو وہ اپرچونیٹیز دی جائیں. بائک چلیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک اگر یونیورسٹی جاتا ہے تو رکشے پر ٹریول کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے بائک کافی بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو رکشہ. نہیں, شاید انہوں نے سوچا ہو کہ بائک ٹریفک زیادہ ہوگی, ایک ہی رکشے میں 5-6 دوست بیٹھ جائیں اور اکٹھے یونیورسٹی چلے جائیں, کالج چلے جائیں. اب اگر رکشہ دیں گے تو جو رکشے والا ہوگا وہ خود رکشے پہ دوستوں سے کرایہ لے گا یا خود چلائے گا یا خود یونیورسٹی جائے گا. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رکشے والی اسکیم نہیں تھی نکالنی چاہیے؟ رکشے والی اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں نکالنی چاہیے تھی. اگر نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ آل اوور ہے, مطلب اس میں اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پر سب سے بہتر یہ ہے کہ ان اسکیموں کے بجائے ویکنسیز نکالی جائیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان پیسوں کے, تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابراڈ جاتے ہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹ یہاں سے ابراڈ کی طرف موو کر رہے ہیں. میں خود بھی باہر جا رہا ہوں تو یہاں ملک میں اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی نہیں ہے. مطلب دیکھیں ادھر آئے ذرا, آپ نے کہا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, جی, ریزن مجھے آپ نے ایمانداری سے بتانی ہے, ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جہاں تک ہم تعلیم پڑھتے ہیں نا, اس تعلیم اس قابلیت کے مطابق ہمیں نا وہ جاب نہیں دی جاتی, وہ مطلب پے نہیں دی جاتی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ایک ریڈی والا بھی بہتر ہے. ہم جیسے میری کوالیفیکیشن ہے بیچلر, میں نے بیچلر کرنے کے بعد ہی مطلب 30,000 پہ جاب کرنی ہے. اس سے اچھا میں بیچلر کے بغیر ایک ریڈی لگا لیتا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کون سے ملک آپ جانا چاہتے ہیں؟ ویسے تو میرا پلان آسٹریلیا کا تھا, وہ میری ڈریم کنٹری بھی ہے, بٹ نصیب جہاں لے جائے. مطلب ظاہری بات ہے آسٹریلیا اگر آپ جاتے ہیں اس میں آپ کو کم سے کم بھی 40 سے 45 لاکھ تو چاہیے ہوگا. جی بے شک چاہیے گا. اگر وہیں 40-45 لاکھ اگر پاکستان میں انویسٹ ہم کریں اور میں بزنس کروں تو وہ ایک رسکی ہے. اور پاکستان کے اندر میں ایز اے اسٹوڈنٹ, یہ میری اوپینین ہے, رسک میں ہے جو بھی کاروبار ہے نا, اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کب ڈاؤن ہو جائے, کیونکہ جو بڑے سے بڑا تر ہے وہ صاف ظاہر ہے چھوٹے کاروباری کو نکلتا ہے. اچھا, یہ دیکھیں پورے پاکستان میں اس ٹائم فلڈس ہیں, سیلاب سے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں, لوگوں کے جانور مر چکے ہیں, کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے. اور سی ایم پنجاب نے بہت سارے ایسے ادارے بنائے ہیں جس میں کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. عثمان بزدار کی بھی حکومت تھی, ابھی سی ایم صاحبہ کی بھی جو مریم نواز ہے ان کی حکومت ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں؟ ایمرجنسی جو پچھلے 4 سے 5 دن حالات خراب رہے ہیں, میں اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ ویسے تو عثمان بزدار کی سٹی سے ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی کو پریفر نہیں کرنا چاہتا, نہ عثمان بزدار نہ مریم نواز, بٹ ایز کمپیئر ٹو مریم نواز اینڈ عثمان بزدار, مریم نواز بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے عثمان بزدار کے نسبت سے. ایک تو وہ تھوڑا سا ایکٹیو پرسن ہے, دوسرا عثمان بزدار کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں کہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں؟ ہم کسی کے سپورٹر, مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ میں ان کا سپورٹر ہوں جو ملک کے فائدے کے لیے ہیں. ابھی آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ابھی کام کر رہی ہے؟ آپ کراچی میں دیکھ لیں, کے پی کے میں دیکھ لیں, کیا صورتحال ہے. پنجاب مطلب ایکٹیو ہے, سب سے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں ادھر لانچ کیے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, صحت کارڈ. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ایک قرضہ اسکیم جو ہے وہ لائی گئی. ابھی رکشہ میں جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں دینی چاہیے تھی, قرضہ سکیم بھی وہی, مطلب 100 میں سے 10% وہ لوگ ہیں جن کو مل رہی ہے, اور 90% حق والوں کو نکال کر بینک ان کو پریفر کرتی ہے جو ایز اے بزنس مین ہے اور یا ان کے ریفرنس سے جو آتے ہیں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں سی ایم صاحبہ کو؟ آپ کون سے علاقے میں؟ میں ڈیرہ غازی خان سے. ڈیرہ غازی خان. جی, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہمارا پیغام یہی ہے, ہمارے علاقے میں ڈیرہ غازی خان میں کینسر ہاسپٹل اور ہمارے ایئرپورٹ کی افتتاح شہباز شریف صاحب کر کے گئے تھے, اور اس کی ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہوئی, صرف افتتاح ہی کر کے گئے تھے.
ना अभी उधर कोई ऐसे काम शुरू नहीं हो नहीं, चुके? अभी कोई प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। हमारे देरा गाजी खान इलाके में कैंसर के बहुत ही ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। मेहरबानी करके सीएम पंजाब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो भी इदारे में हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके देरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल और एयरपोर्ट का इफ्तिताह तो कर गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद भी करें। हमारा इलाका इन चीज़ों से महरूम है। एक तो डेरा गाजी खान बताया आपने नाम, जी, डेरा गाजी सीएम साहिबा डेरा गाजी खान बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इफ्तिताह करके जाते हैं और उसके बाद डेरा गाजी खान में कैंसर के अस्पताल की ज़रूरत है। अभी तो नवाज शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ के नाम का लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। जी, बिकॉज ये है कि हमारे वहाँ एटॉमिक एनर्जी है, जिसकी वजह से केमिकल्स जो हैं वो आबो हवा में आते हैं और पास पास के लोगों में ये वबा फैलती है कैंसर की, और ये एक ला इलाज बीमारी है। मतलब अगर इसका इलाज है तो 100% चंद लोगों की जान बच सकती है। मतलब एक खौफनाक बीमारी है जिसके लिए अशद ज़रूरत है। और ये है कि हमारे जो नौजवान या कोई भी आउट ऑफ कंट्री के लिए मूव ऑन करते हैं तो हमें मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद इन एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। हालांकि वहाँ की आबादी भी है, वहाँ के MNAs भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वहाँ एयरपोर्ट दिया जाए, है वो तो- पड़ा, वो उनको इंटरनेशनल किया जाए, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी देखें ना, आपने कहा कि उधर मिनिस्टर्स भी हैं और दूसरे वज़रा भी हैं। सारी बात है MP MNA वही बात रहा है ना जिन लोगों का आप वोट दे रहे हैं। जी जी, अब आप मुझे बताएं, उधर नून लीग की हुकूमत है, PTI की है, किसकी असल हुकूमत है? में उन्होंने जलसा भी करवाया था शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने फिर उनको रिक्वेस्ट भी की थी, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी की थी उनकी रिक्वेस्ट तक। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं किस वजूहात पर फिर मतलब ये फ़ंड रिलीज़ नहीं किया, जो मतलब बजट के अंदर वो पास नहीं था। फारूक लिगारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल थी, ये नहीं दी गई। ये हमारी अशद मेरा फिर आपसे सवाल है, आपके इलाके में इस टाइम गवर्नमेंट किसकी है? हमारे इलाके में इसमें टाइम गवर्नमेंट नून लीग की है। जी, नून लीग का सपोर्टर है जी। शिकवे भी जो है अपने लीडरों से करता नज़र आ रहा है और तारीफें भी अपने लीडरों की कर रहा है। बस शिकवा इनका यही है कि एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए और दूसरा जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल किया जाए। डेरा गाजी खान की मैं बात कर रहा हूँ सीएम साहिबा, ये लोग कहते हैं कि हम जो है सफ़र करने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ऐसे एयरपोर्ट्स पे जाना पड़ता है काफ़ी दूर से। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में हमें काफ़ी दुश्वारी होती है। बहुत शुक्रिया।